تین چیزیں ہیں 2 منٹ کہ جیسا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج سورج گرہن ہے. سورج گرہن جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کے اندر 2 طاقتیں رکھی. ایک تو ہے اس کے اندر گرمی اور دوسری چیز ہے روشنی. قرب قیامت یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر سے روشنی کی صفت کھینچ لیں گے لیکن گرمی کی صفت کو باقی رکھیں گے. اسی وجہ سے قیامت کی باتوں میں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کی دن گرمی تو بہت زیادہ سخت ہوگی لیکن اندھیرا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج سر پر رہے گا لیکن روشنی کی جو اس کے اندر صفت ہے اللہ اس کو کھینچ لے گا. تو اس کی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی سورج کی روشنی کو کچھ مختصر وقت میں ختم کرنے کے لیے لے کر آتا ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی میری مخلوق ہے. جس طرح میں تمام مخلوقات کو تصرفات کے ذریعے سے میں رد و بدل کر سکتا ہوں, اسی طرح یہ جو تم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا یہ بھی میری ایک مخلوق ہے. اس کے اوپر بھی میرا حکم چلتا ہے, اس کے اوپر بھی میرا تصرف چلتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ گویا کہ لکھا ہے حدیث میں قیامت جو ہے سب سے زیادہ قیامت اللہ رب العزت کے غصے کی نشانی. جو قیامت کا ہے وہ اللہ کے غصے کی نشانی. کبھی بھی اللہ رب العزت غصہ نہیں ہوتے لیکن قیامت کا آنا گویا ساری دنیا کو جو توڑ پھوڑ کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے غصے کی نشانی ہے. گویا کہ سورج کا گرہن ہونا, چاند کا گرہن ہونا, یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کے کبھی کبھی غصے کو ظاہر کر رہا ہے. اس سے علامت ظاہر ہوگی. اور غصے کو ٹھنڈے کرنے والی چیزیں تو اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا ہے. تو سب سے زیادہ جو غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ صدقہ ہے. اللہ رب العزت جب بندے کو جب صدقہ دیا جاتا ہے بندے کی طرف سے تو اللہ رب العزت کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے استغفار کرنا. بندہ اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ سمجھ کر اللہ رب العزت کے در پہ ماتھا ٹیک رہا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت کا غصہ وہاں پر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو ہم توبہ کر لیں کہ 2-3 چیزیں ہیں. اور رہی دنیاوی جو باتیں ہیں کہ جیسے گھر کے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں کرنا, جو حمل والے ہوتے ہیں باہر نہیں نکلنا, چاقو وغیرہ نہیں پکڑنا, یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ یہ غور کر لیں کہ ایک تو ہے اللہ رب العزت کا حکم اور نبی کا فرمان. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو فرمائے ہیں اللہ رب العزت جو فرمائے ہیں وہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. اسی کے مطابق ہماری تقدیر اور ہماری دنیا چلے گی. ہر دنیا کو اللہ رب العزت اسباب کے طور پہ بنائے. مثال کے طور پر بیماری آئے گی, بیماری ختم ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے, لیکن گولی کھانا اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے کہ بھائی تم دوا اختیار کرو, اللہ رب العزت بیماری کو اس کے ذریعے سے ختم کرے گا. تو اسی طرح جو لوگ گھر میں کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو تو اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے, لیکن اگر کر رہے ہیں تو اس کا کوئی برا نہیں. سمجھ رہے ہیں وہ یا کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے لیکن ایک دوائی کے طور پر تدبیر کے طور پر ہم یہ کام کریں تو ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی باہر نکلنے سے ہوا لگنے سے سردی ہو جاتی, گرمی زیادہ ہونے سے آدمی کے ناک میں سے خون چلے جاتا, گرمی ہو جاتی, ایسا بولتے ہیں گرم کھانے سے آدمی کے پیٹ پر وغیرہ. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اطباء اور حکیم حضرات بتاتے ہیں اور جو ہمارے بڑے حضرات بتاتے ہیں کہ ان کے کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے, ہونا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے تدبیر اختیار کرنا, عقیدہ اور ایمان کے طور پر یہ چیز اختیار کرنا نہیں ہے, تدبیر اختیار کرنا ہے کہ اللہ ہاں اس سے بچیں تو کچھ چیزیں بچ سکتی ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہ بالکل ایمان سے ہٹ کے ہے. شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ تم اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے اوپر چلے. گولی بھی کھانا ہے, اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے, لیکن ایمان اور عقیدہ اور یقین کے اعتبار سے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں. اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائے اور زمین سے اڑنے والی, آسمان سے نازل ہونے والی, ہواؤں میں چلنے والی تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ